مختار ثقفی سانحہ کربلا کے بعد ماہ سفر 61 ہجری میں کوفہ سے نکل کر ایک جلاوطن کی حیثیت سے پہلے مکہ مکرمہ آیا۔ طواف کعبہ کے موقع پر اس کی ابن زبیر سے ملاقات ہوئی۔ ابن زبیر نے اس سے عراق اور اہل عراق کا حال پوچھا تو مختار نے جواب دیا، اعلانیہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ ہیں مگر در پردہ وہ ان کے دشمن ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اہل کوفہ کی بڑی اچھی تصویر کشی کرتے ہوئے کہا، ان کی یہی عادت ہے کہ جب تک وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے اطاعت گزار رہتے ہیں، لیکن جہاں یہ حکمران نظروں سے اوجھل ہوں وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور ان سے بد عہدی کرتے ہیں۔ گفتگو کے دوران مختار نے ابن زبیر کو اپنے تعاون کا یقین دلایا اور اپنی خدمات پیش کیں، لیکن ابن زبیر نے اسے کوئی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ رہی ہو کہ ایک تو ابھی تک ان کی بیعت کا معاملہ خفیہ تھا، دوسرے مختار اہل بیت کے حامی کے طور پر ابھر کر سامنے آیا تھا اور خاندان زبیر اور خاندان علی کے درمیان سخت ناچاقی اور اختلافات تھے۔ مکہ سے مختار طائف چلا گیا جہاں وہ 1 سال تک مقیم رہا۔ اس عرصے میں وہ اسلامی دنیا کے سیاسی معاملات پر غور و فکر کرتا رہا۔ وہ یقیناً کوئی ایسا پروگرام بنانا چاہتا تھا جس سے عبیداللہ ابن زیاد کے دانت کھٹے کر سکے۔ اس نے اسی لیے ابن زبیر کو اپنی خدمات پیش کی تھیں مگر وہاں معاملہ نہ بن سکا۔ تاہم حضرت عبداللہ ابن زبیر کے علاوہ اس وقت کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا تھا جو بنو امیہ اور اہل شام کو مزہ چکھا سکے، لہٰذا اس نے یہ طے کر لیا کہ فی الحال وہ ابن زبیر کی مخالفت نہیں کرے گا۔ طائف ایک پرسکون شہر تھا، سیاسی طور پر متحرک بھی نہیں تھا۔ اس وقت سیاسی طور پر فعال صوبوں میں ایک تو شام خصوصاً دمشق تھا، دوسرے عراق خصوصاً کوفہ اور تیسرے حجاز خصوصاً مکہ جہاں ابن زبیر کی تحریک جاری تھی، لہٰذا طائف کے قیام کے دوران وہ بڑے سکون سے مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا رہا۔ اس زمانے میں وہ اکثر ایک کاہن کی شان سے کہا کرتا، میں ظالموں کو برباد کرنے والا ہوں۔ بعد میں جب اس بات کی اطلاع ابن زبیر کو ہوئی تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ ضرور ظالموں کو ہلاک کرے گا اور مختار انہی میں سے ایک ہے، اللہ اس جھوٹے کو ضرور قتل کرے گا۔ 1 سال بعد مختار دوبارہ مکہ آیا تو ابن زبیر سے قصداً ملاقات نہیں کی اور خانہ کعبہ میں ان سے الگ نماز پڑھ کر بیٹھ گیا۔ کچھ پرانے شناسائی اور بعض معزز لوگ اس کے پاس آ بیٹھے۔ یہ دیکھ کر ابن زبیر نے کسی سے اس کی بے التفاتی کی شکایت کی۔ اس نے مختار کو اطلاع دی تو مختار نے کہا، میں پچھلے سال ان کے پاس آیا تھا اور اپنی خدمات بھی پیش کی تھیں، لیکن ان کو اپنی طرف سے بے نیاز پایا۔ خدا کی قسم جتنے وہ میرے محتاج ہیں اتنا میں ان کا محتاج نہیں۔ بہرحال عباس بن سہل بن سعد الساعدی کی کوششوں سے یہ طے ہو گیا کہ وہ رات کے وقت مختار کی ابن زبیر سے ایک خفیہ ملاقات کروا دے گا۔ رات کے وقت جب ملاقات ہوئی تو اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں ان شرائط پر آپ کی بیعت کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے ہر کام میں مجھ سے مشورہ کریں، سب ملاقاتیوں سے پہلے مجھے اذن باریابی دیں اور جب کامیاب ہو جائیں تو مجھے بہترین عہدے پر فائز کریں۔ ابن زبیر نے فوراً اس کی شرائط نہیں مانی، اس طرح ان کی کمزوری ظاہر ہو سکتی تھی۔ تاہم کچھ پس و پیش اور قیل و قال کے بعد بالآخر ابن زبیر نے مختار کی شرائط مان لیں اور مختار نے ان کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد مختار ابن زبیر کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت اسلامی دنیا کی سیاسی صورتحال یہ تھی کہ یزید بن معاویہ کی خلافت تھی۔ اہل حجاز سانحہ کربلا کے بعد یزید کے اور خلاف ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ابن زبیر کی تحریک بڑھتی جا رہی تھی جس سے اہل مدینہ کو تقویت ملتی تھی۔ بالآخر ذی الحج 63 ہجری میں اہل مدینہ کے ایک بڑے گروہ نے یزید کی بیعت سے خلا حاصل کر لی، جس کے نتیجے میں حرہ کا واقعہ پیش آیا۔ حرہ پتھریلے اور بنجر علاقے کو کہتے ہیں، ایسا علاقہ جو سیاہ لاوے سے ڈھکا ہوا ہو اور ایسا معلوم ہوتا ہو کہ گویا اسے آگ سے جلا دیا گیا ہے۔ اس قسم کے حرات زمین دوز آتش فشاں پہاڑوں کی وجہ سے بن جاتے ہیں جو صحرا کے نشیب و فراز میں بار بار لاوے کی تہ جماتے رہتے ہیں۔ ایسے علاقے خاص طور پر حوران کے مشرق میں پائے جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے ان حرات میں سے ایک حرہ وہ ہے جو مدینہ منورہ کے باغات میں سے ہوتا ہوا اس شہر کی شمال مشرقی جانب میں پھیلا ہوا ہے، جسے حرہ واقم کہتے ہیں۔ یہیں ذی الحج 63 ہجری میں حرہ کی جنگ ہوئی۔ یزید ابن معاویہ کو اہل حجاز نے نفسیاتی طور پر بطور خلیفہ تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کی خلافت کے 6 ماہ بعد واقع کربلا نے اہل حجاز کی ناراضگی کو اور بڑھا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اہل مدینہ کا یہ اختلاف بڑھتا رہا
ممکن ہے کہ اس تحریک کے مذہبی پہلوؤں کی تہ میں معاشی محرکات بھی کار فرما ہوں، کیونکہ یہ بات عین ممکن ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی مالی اصلاحات کی زد اہل مدینہ پر پڑتی تھی۔ سرکاری وظائف کا جو نظام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا، حضرت امیر معاویہ نے اس کی تنظیم نو کی۔ اس کے متعلق حضرت امیر معاویہ نے تجویز کیا تھا کہ سرکاری وظائف کے نظام کو اس اصول پر قائم کیا جائے کہ وظائف لازمی طور پر خدمات کا صلہ ہونے چاہئیں، بالخصوص ان فوجی خدمات کا جو حکومت کے لیے سر انجام دی گئی ہوں، جبکہ حجاز میں متعدد وظائف پانے والے افراد اور خاندان جن کی صحیح تعداد متعین کرنا مشکل ہے، آباء و اجداد کے ورثے کی حیثیت سے وظیفے لے رہے تھے، لیکن مذکورہ مالی اصلاحات کی وجہ سے ان کے وظیفے بند ہو گئے۔ اس وقت مدینہ منورہ کا گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان، جو یزید کا چچا زاد بھائی تھا، جسے یزید نے 62 ہجری کے آخر اور 63 ہجری کے آغاز میں مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا تھا، ایک نوجوان اور ناتجربہ کار شخص تھا، اس لیے مدینہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ تاہم اصلاح احوال کے لیے اس نے اہل مدینہ کو بات چیت کے لیے بلایا اور ایک وفد جس کی قیادت حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، یزید سے ملاقات کے لیے شام بھیجا۔ اس موقع پر یزید نے ان کی دلجوئی کے لیے انہیں بیش قرار تحائف سے نوازا۔ ان افراد نے تحائف تو قبول کر لیے، مگر حجاز پہنچ کر انہوں نے خلیفہ کی طرز زندگی کے خلاف ایسی باتیں کیں جس سے اہل مدینہ میں اور بد دلی پھیل گئی۔ اس وفد میں عبداللہ بن عمرو مخزومی، منذر بن زبیر بن عبام، معقل بن سنان اور دیگر اشراف مدینہ تھے۔ حجاز کی غیر تسلی بخش صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور پہلے وفد کی ناکامی کو محسوس کرتے ہوئے یزید نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ اس نے ایک تحقیقاتی اور مصالحاتی کمیشن 62 ہجری میں حضرت نعمان بن بشیر کی سرکردگی میں پہلے مدینہ اور پھر مکہ کی طرف روانہ کیا، لیکن یہ وفد بھی امن بحال کرنے کی کوشش میں ناکام رہا۔ حضرت نعمان بن بشیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مختار ثقفی کے سسر تھے، خود اہل مدینہ میں سے تھے۔ انہوں نے ازراہ خیر خواہی اہل مدینہ کو بہت سمجھایا کہ فتنہ اور تفرقہ سے پرہیز کرو، جماعت کا ساتھ چھوڑ کر اپنے دین و دنیا کو مت بگاڑو۔ اہل شام کا مقابلہ کرنے کی تم میں طاقت نہیں ہے، لیکن ان کے پند و نصائح کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو وہ واپس چلے گئے۔ امام طبری اس ضمن میں یہ واقعہ لکھتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر جب اہل مدینہ کو اطاعت امیر کی تلقین کر رہے تھے تو عبداللہ بن مطیع ادوی نے کہا، اے نعمان، کیوں ہماری جماعت کو متفرق کرتا ہے، اور خدا نے ہمارا جو کام بنا دیا ہے اسے کیوں بگاڑتا ہے؟ اس پر نعمان نے جواب دیا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ آفت آ گئی جس میں تم اپنی قوم کو مبتلا کر رہے ہو اور موت کا بازار دونوں طرف گرم ہو گیا تو تم خود کو تو اپنے خچر پر سوار ہو کر اس کے منہ پر کوڑے مارتے ہوئے مکہ کی طرف بھاگ جاؤ گے، اور یہ بیچارے انصار اس مصیبت میں مبتلا ہوں گے کہ گلیوں میں، مسجدوں میں اور اپنے گھروں کے دروازوں پر قتل کیے جائیں گے۔ پھر حالات نے ان واقعات کو بالکل اسی طرز پر درست ثابت کر دیا، یعنی جنگ میں شکست کے بعد عبداللہ ابن مطیع ادوی مکہ کی طرف فرار ہو گئے اور انصار بے دریغ قتل کیے گئے۔ سن 63 ہجری کے آغاز میں جب خلیفہ کی مملوکہ اراضی کی فصلوں کی کٹائی کی نگرانی کے لیے ایک مولا آیا تو اہل مدینہ کو کھل کر اختلاف کرنے کا موقع مل گیا۔ اس موقع پر مسجد نبوی میں ایک واقعہ پیش آیا جو اسلام سے پہلے کی رسوم کی یاد تازہ کرتا ہے۔ اختلاف کرنے والوں نے اپنے جوتے، پگڑیاں اور ٹوپیاں اتار کر صحن مسجد میں ڈھیر لگا دیا۔ اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود تھا کہ وہ خلیفہ کو اس کے اقتدار سے اس طرح محروم کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے یہ ملبوسات اتار پھینکے ہیں۔ یزید کو برطرف کرنے کی غرض سے انہوں نے عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر کو اپنا امیر نامزد کرنے کے بعد مجلس ختم کر دی، مگر مہاجرین اس انتخاب سے مطمئن نہیں تھے، اس لیے انہوں نے بھی عبداللہ بن مطیع العدوی کو قریش اور ان کے موالی کا امیر بنایا، اور غیر قریشی مہاجرین نے معقل بن سنان الاشجعی کو اپنا امیر نامزد کیا۔ یہاں یہ بات انتہائی قابل ذکر ہے کہ یزید کی بیعت سے خلا کے معاملے میں اہل مدینہ متحد نہیں تھے، بلکہ وہ دو گروہ میں بٹ گئے تھے۔ ایک وہ جو یزید کی بیعت خلافت سے خلا کرنا چاہتے تھے اور شامی فوج سے جنگ کرنے کو تیار تھے، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا جو بیعت سے خلا کا قائل نہیں تھا اور نہ ہی مدینہ میں کشت و خون چاہتا تھا۔ اس دوسرے گروہ میں کئی صحابہ کرام تھے جو اس موقع پر روپوش ہو گئے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر، علی بن حسین، امام زین العابدین علیہ السلام اور محمد ابن حنفیہ بھی شامل تھے۔ محمد ابن حنفیہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے کہ فتنہ حرہ کے موقع پر
عبداللہ بن مطیع اور ان کے ساتھی ابن حنفیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا، یزید شراب پیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے اور کتاب اللہ کے احکام سے تجاوز کرتا ہے۔ اس کے جواب میں محمد ابن حنفیہ نے فرمایا، میں اس کے پاس گیا ہوں اور ٹھہرا ہوں، میں نے اس کو نماز کا پابند اور خیر کا طالب پایا، اس سے فقہ کے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور وہ سنت کا پابند ہے۔ انہوں نے کہا کہ یزید نے آپ کے سامنے دکھاوے کے لیے ایسا کیا ہوگا۔ حضرت محمد ابن حنفیہ نے فرمایا، آخر اسے مجھ سے کون سا خوف یا کون سی امید تھی، اور کیا اس نے تمہیں خود بتایا ہے تو تم بھی اس کے شریک ہو گئے، اور اگر اس نے تمہیں نہیں بتایا تو تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم بغیر علم کے شہادت دو۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم اس خبر کو سچ سمجھتے ہیں۔ ابن حنفیہ نے فرمایا، اللہ نے شہادت دینے والوں کے لیے ایسی بات کو جائز قرار نہیں دیا، لہٰذا مجھے تمہارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، شاید آپ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یزید کے خلاف بغاوت کی سرداری آپ کے سوا کسی اور کو ملے، لہٰذا ہم آپ ہی کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ محمد ابن حنفیہ نے جواباً کہا، میں قتال کو نہ تابع ہو کر حلال سمجھتا ہوں اور نہ ہی قائد بن کر۔ الغرض بنو عبد المطلب یعنی ابو طالب کے خاندان نے ان اختلاف کنندگان کے ساتھ شمولیت اختیار نہیں کی، اور جب ہنگامہ برپا ہوا اور جنگ ہوئی تب بھی یہ لوگ علیحدہ رہے۔ جو جا سکتے تھے وہ شہر مدینہ کو چھوڑ کر نواح میں چلے گئے۔ چنانچہ اس معاملے سے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور محمد ابن حنفیہ کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل مدینہ سے علیحدہ رہے۔ فسخ بیعت کے واقعے کے بعد اہل مدینہ کا رویہ بنو امیہ کے خلاف سخت جارحانہ ہو گیا، یہاں تک کہ مدینہ میں موجود تمام امویوں کو مروان بن حکم کے گھر میں پناہ لینی پڑی۔ دار مروان میں پناہ لینے والوں کی تعداد تقریباً 1000 تھی، اور اس میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر اور بیٹی عائشہ بھی شامل تھے۔ اس پریشانی کے وقت میں مروان بن حکم گویا ان کا سردار تھا۔ عامل مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان بھی دار مروان میں موجود تھا، مگر کم عمر اور کمزور رائے کا مالک تھا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اہل مدینہ نے ان کا محاصرہ کر رکھا تھا، کیونکہ تاریخ کے واقعات سے ان امویوں کی آزادانہ آمد و رفت ثابت ہے۔ تاہم اتنا ضرور تھا کہ اموی خاندانوں نے علیحدہ علیحدہ رہنے کے مقابلے میں اکٹھے ہو جانے کو ترجیح دی، اور مدد کے لیے ایک قاصد ابن قرہ کو یزید بن معاویہ کے پاس بھجوا دیا۔ یزید نے خط پڑھ کر یہ شعر پڑھا، میری طبیعت میں جو حلم تھا اسے ان لوگوں نے بدل دیا، میں نے بھی اب اپنی قوم کے لیے نرمی کے بدلے سختی کو اختیار کر لیا۔ یزید نے اس بات پر خفگی کا اظہار بھی کیا کہ مدینہ میں کم از کم 1000 اموی تو ہوں گے، ان سے اتنا نہ ہو سکا کہ 7 بار ہی قتال کرتے۔ بہرحال ان کی مدد کے لیے اس نے عمرو بن سعید کی سربراہی میں فوج بھیجنی چاہی، مگر عمرو بن سعید نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ قریش کا خون نہیں بہا سکتا، کسی ایسے شخص کو یہ ذمہ داری دی جائے جس کا تعلق قریش سے نہ ہو۔ یزید نے ابن قرہ کو مسلم بن عقبہ مری کے پاس بھیجا۔ مسلم نہایت بوڑھا اور مریض تھا۔ اس نے قاصد سے مدینہ کے حالات پوچھے اور وہی بات کہی جو یزید نے کی تھی کہ ان 1000 لوگوں سے اتنا نہ ہو سکا کہ 7 بار ہی قتال کر دے۔ وہ یزید کے پاس آیا اور انہی خیالات کا اظہار کیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، یہ بہت ذلیل لوگ ہیں، ان کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ان سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ ایک دن یا ایک پہر یا ایک ساتھ ہی قتال کرتے۔ اپنی قومی سلطنت کے دفاع کے لیے انہیں خود ہی اپنے دشمن سے لڑنے دیجیے، پھر آپ کو بھی تو معلوم ہو کہ ان میں سے کون کون آپ کی طرف سے قتال کر سکتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہے جو سر جھکا دیتا ہے۔ تاہم یزید نے مسلم کو فوج لے جانے پر آمادہ کیا۔ دوسری طرف اس نے عبیداللہ ابن زیاد کو بھی ہدایت کی کہ وہ اپنی فوج لے کر مدینہ منورہ روانہ ہو جائے۔ ابن زیاد نے اس کی حکم کی تعمیل نہ کی اور بدستور اپنی جگہ ٹھہرا رہا۔ ادھر یزید نے مسلم کو 12000 کی فوج مہیا کی، فوجیوں کو ان کا پورا وظیفہ دے دیا۔ اس کے علاوہ ہر فوجی کو 100 دینار بطور اعانت دیے گئے۔ اس نے مسلم کو ہدایت کی کہ تمہارے بعد لشکر کا رئیس حسین بن نمیر السکونی ہوگا۔ مدینہ پہنچ کر اہل مدینہ کو 3 دن تک مہلت دینا اور اپنی اطاعت قبول کر لینے کا موقع دینا۔ اگر مان جائیں تو تعرض نہ کرنا، نہ مانیں تو قتال کرنا، یہاں تک کہ تم ان پر غالب آ جاؤ۔ غلبے کے بعد 3 دن تک مدینہ کا مال غلہ اور اسلحہ سب اہل لشکر کا ہے۔ 3 دن کے بعد اہل مدینہ کی کوئی چیز نہ لینا، امام زین العابدین علیہ السلام سے رعایت کرنا، ان کے ساتھ نیکی اور احسان سے پیش آنا، کیونکہ اس مخالفت میں وہ اہل مدینہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے پاس ان کا خط آیا تھا۔ مسلم بن عقبہ کا تعلق بنو مرہ کے قبیلے سے تھا اور سفیانی خلفاء کے اساکر کا ایک مشہور سردار تھا۔ ہجرت سے پہلے پیدا ہوا۔
اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں معلومات کم ہیں، تاہم اس بات کا امکان ہے کہ شام جانے والے ابتدائی فاتحین کے ساتھ ہی یہ وہاں جا کر آباد ہو گیا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کا دست راس رہا۔ وہ شام کی پیادہ فوج کے ایک پورے ڈویژن کے قائد کی حیثیت سے جنگ صفین میں شامل ہوا، تاہم دومت الجندل کے نخلستان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین لینے کی کوشش میں وہ بہرحال ناکام رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اسے فلسطین کے خراج کا کاروبار سنبھالنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ ان دنوں فلسطین بہت آمدنی والا صوبہ تھا۔ جب حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہونے لگا تو مسلم بن عقبہ اور ضحاک ابن قیس دونوں ان کے قریب موجود تھے۔ یزید اپنی فوج کے ساتھ اناطولیہ کے علاقوں کی طرف گیا ہوا تھا، لہٰذا اس کی واپسی تک سلطنت کی نیابت کا کام امیر معاویہ نے انہی دونوں کے سپرد کیا۔ حضرت امیر معاویہ کو مسلم بن عقبہ پر اس قدر اعتماد تھا کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے جانشین یزید کو نصیحت کی تھی کہ اگر تمہیں حجاز کے متعلق کبھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہاں قبیلہ مرہ کے یک چشم کو بھیج دینا، کیونکہ مسلم کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ مسلم اس مصالحتی کمیشن میں بھی ایک رکن کے طور پر شامل تھا جو یزید نے 62 ہجری میں اصلاح احوال کے لیے حضرت نعمان بن بشیر انصاری کی سرکردگی میں مدینہ بھیجا تھا، اور اب اس بڑھاپے اور جسمانی کمزوریوں کے باوجود یزید نے یہی محسوس کیا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس مہم کی قیادت نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا کمزور تھا کہ اسے ایک ڈولی میں بیٹھ کر سفر طے کرنا پڑا۔ اہل مدینہ کو جب خبر ہوئی کہ مسلم لشکر لے کر آ رہا ہے تو وہ دار مروان پہنچے۔ بنو امیہ کو برا بھلا کہا اور اس عہد پر انہیں چھوڑنے کا وعدہ کیا کہ وہ دشمن سے نہیں ملیں گے اور اس کی اعانت نہیں کریں گے، نہ ہی اسے مدینہ والوں کی کوئی خبر دیں گے۔ اس عہد پر یہ لوگ مدینہ سے نکال دیے گئے۔ کچھ لوگ شام کی طرف روانہ ہوئے اور کچھ طائف چلے گئے۔ اس موقع پر پرانے تکلفات کام آئے اور بہت سے لوگوں کو خود اہل مدینہ نے اپنے ہاں پناہ دے دی۔ مثلا مروان بن حکم اپنے بیمار بیٹے عبد الملک بن مروان کے ساتھ شام کے لیے روانہ ہوا، تاہم اپنی بیوی جو حضرت عثمان کی بیٹی تھیں عائشہ بنت عثمان بن عفان، ان سے مروان کا بیٹا آبان تھا۔ اسے پہلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھوڑنا چاہا، وہ راضی نہ ہوئے تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے تم سے قرابت ہے، میرے اہل بیت تمہارے اہل بیت کے ساتھ رہیں گے، تو سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے منظور کر لیا اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ عائشہ بنت عثمان اور غالباً ان کے بیٹے کو بھی لے کر ینبع کی طرف چلے گئے۔ یہ نواح مدینہ کا علاقہ تھا اور یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کی کچھ زمین تھی۔ اس کے بعد حضرت عائشہ بنت عثمان نے جب یہاں سے طائف جانے کا ارادہ کیا تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی ان کی حفاظت کے خیال سے ان کے ہمراہ کر دیا تھا۔ وہ اموی جو شام کے ارادے سے روانہ ہوئے تھے ان میں حضرت عثمان کے بیٹے عمر بن عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ یہ لوگ وادی القرا کے مقام پر مسلم کو ملے۔ مسلم نے عمر سے مدینہ کا حال دریافت کیا اور مشورہ طلب کیا۔ عمر نے اہل مدینہ سے کیے گئے عہد و پیمان کی وجہ سے کچھ بتانے سے گریز کیا تو ابن عقبہ نے انہیں جھڑک دیا اور کہا، واللہ اگر تم عثمان کے بیٹے نہ ہوتے تو تمہیں قتل کر دیتا۔ اس کے بعد مسلم نے عبد الملک سے یہی سوالات پوچھے۔ عبد الملک نے اسے اہل مدینہ کے بارے میں معلومات فراہم کیں اور اسے مشورہ دیا کہ وہ حرہ واقم کی طرف سے مدینہ کو اپنے بائیں جانب رکھ کر اہل مدینہ کا مقابلہ کرے۔ اس سے ہوگا یہ کہ جب سورج طلوع ہوگا تو اہل مدینہ کے منہ پر اس کی دھوپ اور تمازت پڑے گی، جبکہ مسلم کی فوج کی سورج کی طرف پشت ہوگی اور ہتھیاروں کی چمک سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مسلم نے اس مشورے پر عمل کیا۔ اس نے حرہ واقم پر پڑاؤ کیا اور اہل مدینہ سے گفت و شنید شروع کی۔ اس نے اہل مدینہ کو 3 دن کی مہلت دی اور کہا کہ یزید کا خیال ہے کہ تم لوگ امت کی اصل ہو، تمہارا خون بہانا ہمیں گوارا نہیں، تم لوگ بازار آ جاؤ اور حق کی طرف رجوع کر لو، ہم تمہارا عذر قبول کر لیں گے اور یہاں سے مکہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ مذاکرات ناکام رہے۔ مسلم کی طرف سے خلیفہ کے نام پر 2 سالانہ ادائیگیوں کی پیشکش اور اناج کی قیمت میں نمایاں کمی کے وعدے سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اہل مدینہ کے احتجاج میں کچھ معاشی محرکات بھی شامل تھے۔ بہرحال اہل مدینہ لڑنے پر مصر تھے اور اس سلسلے میں پرانی خندق کھود کر صاف کی جا چکی تھی، لہٰذا بدھ کے دن 26 ذی الحج 63 ہجری میں دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوئی۔ ابتدا میں اہل مدینہ کو کچھ کامیابی ہوئی مگر جلد ہی انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سے رؤساء اور اشراف مدینہ مارے گئے، ان میں حضرت فضل بن عباس، حضرت عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، یہ اہل مدینہ کے سالار لشکر تھے۔ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی بیٹے اور محمد بن حزم انصاری وغیرہ شامل تھے۔
محمد بن حزم انصاری کی لاش کے پاس سے جب مروان بن حکم کا گزر ہوا تو اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے لاش کو مخاطب کر کے کہا، خدا تم پر رحم کرے، میں نے کتنے ہی رکنوں کے پاس تمہیں طویل نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبد الملک بن مروان اور مروان بن حکم اس جنگ اور جنگ کے بعد کی صورتحال سے خوش نہیں تھے۔ مسلم نے 3 دن کے لیے مدینہ شامی افواج کے لیے مباح کر دیا تھا۔ وہ خود قباء میں مقیم ہوا اور لوگوں سے یزید کے لیے بیعت لیتا رہا۔ اس موقع پر مروان مسلسل اس کے ساتھ رہا اور بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے انہیں مسلم کی غضب سے بچاتا رہا۔ وہ مسلم کی سختیوں پر سخت احتجاج کرتا، یہاں تک کہ 2 مرتبہ مسلم نے برا فروختہ ہو کر مروان کو قتل کر دینے کی دھمکی دی۔ ایک بار مسلم کے کہنے پر اس کے ایک سپاہی نے مروان پر حملہ کر دیا، جبکہ وہ مسلم سے یزید بن وہب کی جان بخشی کی سفارش کر رہا تھا۔ مسلم نے پہلے معقل بن سنان جو کہ جنگ حرہ میں ایک سالار تھے اسے امان دی، مگر بعد میں یہ کہہ کر قتل کروا دیا کہ جب تم یزید سے ملاقات کر کے نکلے تھے تو مقام تبریہ میں میری تم سے ملاقات ہو چکی ہے۔ اس وقت میں نے تمہیں یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ مہینے بھر کا ہم نے سفر کیا اور یزید نے خالی ہاتھ لوٹا دیا، اب ہم مدینہ جا کر اس فاسق کو خلافت سے معزول کر دیں گے۔ میں نے اس وقت یہ قسم کھائی تھی کہ اگر کسی موقع پر تم پر غلبہ پاؤں گا تو ضرور تم کو قتل کروں گا۔ اس قتل پر بھی مروان نے سخت احتجاج کیا۔ اس موقع پر عبداللہ بن مطیع العدوی، منذر بن زبیر اور کئی قریش مکہ فرار ہو گئے۔ اکابر صحابہ کرام میں سے ایک جماعت روپوش ہو گئی، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ چند دن مسلم نے مخالفین کے ان چیدہ رہنماؤں کے خلاف مقدمات کی سماعت میں گزارے جو اس کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ پھر اس نے شہر میں امن و امان قائم کیا اور یہاں کا انتظام روح بن زمبا کے سپرد کر کے خود غلبہ مرض کے باوجود مکہ کی طرف بڑھا تاکہ وہاں پہنچ کر حضرت عبداللہ ابن زبیر سے عہدہ برا ہو، جنہوں نے وہاں بنو امیہ کے مقابلے میں ایک متوازن خلافت قائم کر رکھی تھی۔ تاہم مشلل پہنچ کر وہ ایسا بیمار پڑا کہ اسے رکنا پڑا۔ یزید کی ہدایت کے مطابق اس نے حسین بن نمیر کو فوج کا سالار بنا دیا۔ وہ یہیں فوت ہوا اور اس کا مدفن بھی یہیں ہے، جس پر راہ رو مدتوں سنگ باری کرتے رہے۔ بعض مورخین مسلم کے نام کو بگاڑ کر مصرف یعنی خون بہانے والا کر دیتے ہیں۔ حسین ابن نمیر السکونی شامی فوج لیے مکہ پہنچا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر اس وقت پتھر پھینکا تھا جب امام علی مقام پانی پی رہے تھے۔ حسین 26 محرم 64 ہجری کو مکہ مکرمہ پہنچا اور اہل مکہ کو یزید کی بیعت کے لیے طلب کیا۔ اہل مکہ نے اس سے انکار کیا اور طرفین نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اہل مکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ وہ لوگ بھی ان کے قریب جمع ہو گئے جو واقع حرہ کے بعد مدینہ سے بھاگ کر آئے تھے۔ پہلی ہی جھڑپ میں منذر بن زبیر اور ابن زبیر کے کئی اصحاب شہید ہو گئے۔ اس کے بعد محرم کے باقی ایام اور سفر کا پورا مہینہ دونوں لشکروں کے درمیان جدال و قتال جاری رہا۔ بالآخر فیصلہ کن مارکے کے لیے 3 ربیع الاول کو حسین نے جبل ابو قبیس پر ایک منجنیق نصب کروا دی اور خانہ کعبہ پر پتھر برسائے، جس سے خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ اس منجنیق کا نام فروا تھا، جو صفا اور مروہ کے درمیان لوگوں کو نشانہ بناتی تھی۔ یہ محاصرہ 64 دن تک جاری رہا، یعنی 26 محرم 64 ہجری سے لے کر 14 ربیع الاول 64 ہجری تک۔ جب یزید کے انتقال کی خبر مکہ پہنچی تو حسین ابن نمیر سکونی کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ اس سے پہلے اس نے ابن زبیر کو اس بات کی پیشکش کی کہ اگر وہ شام چلنے پر رضامند ہو جائیں تو وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا اور اہل شام کو بھی آمادہ کر لے گا۔ لیکن ابن زبیر، جن کو اپنی کامیابی کا اب بہت زیادہ یقین ہو گیا تھا، انہوں نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا اور یہ شامی فوج مکہ کا محاصرہ اٹھا کر مدینہ ہوتی ہوئی شام چلی گئی۔ مکہ کے اس محاصرے میں مختار ابن زبیر کے ساتھ شریک قتال تھا۔ یوں تو اس نے ہر مارکے میں شجاعت و جسارت کا مظاہرہ کیا، لیکن جس دن خانہ کعبہ میں آگ لگائی گئی تو اس دن وہ خصوصیت کے ساتھ بڑی بہادری اور سوجھ بوجھ سے لڑا اور کئی موقعوں پر دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ یزید کا انتقال ہو گیا اور جنگ سرد پڑ گئی۔ یزید کا انتقال 14 ربیع الاول 64 ہجری کو ہوا تو اس کا بیٹا معاویہ بن یزید خلیفہ بنا، جس نے صرف 40 دن حکومت کی اور پھر خلافت سے دستبردار ہو کر گوشہ نشین ہو گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دستبرداری کے بعد خلافت سے دستبرداری کی یہ دوسری مثال تھی۔